یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو خدا کی نعمتیں جو تم پر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ بھیج دیا تم نے خدا نے پیغمبر، اسرائیلیوں میں 4,000 8,000 70,000 انبیاء ہے، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو بادشاہاں، ملوک ملک کی جو بادشاہ، جو ہم مامیوں کو بادشاہ کہتے ہیں ملک، وہ یہ خیال بھی تو رکھے کہ قرآن پاک میں بادشاہت بطور نعمت کے ذکر ہوئی، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دیا ہے تم کو وہ جو نہیں دیا کسی اور کو کائنات میں سے۔ وہ کیا چیز تھی؟ امام مجاہد کہتے ہیں من و سلوا اتارا، من و سلوا اتارا، صاحبان تم پر لے آئے، پتھر میں سے چشمے جاری کیے، بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ عن ابن عباس قال الخادم والمرأة والبیت، جس کے خدمت کے لیے لوگ ہو، تسلی اور عفت کے لیے بیوی ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، وہ بادشاہ ہے۔ اور حدیث میں ہے من اصبح منکم معافیا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جو صبح اٹھا صحت مند، گھر میں امن، دن بھر کا رزق حلال کا عزت کا موجود ہے، کوئی ساری دنیا اس کو دے دی گئی۔ سبحان اللہ، یہ بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہت کس چیز کی ہے؟ جس میں جو ہے نا سارا جہان کا غم اور ہم آپ کے اوپر لدوایا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر بمبئی سے جب حاجیوں کو رخصت کرتے تو حاجیوں سے کہتے کہ بڑے خواجہ کو سلام کہنا، اور وہاں عرض کرتے نا کہ یہ میرے گلے میں جو مصیبت ڈلی ہے یہ کب ہٹے گی، اور پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 502۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میرے لوگوں داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں۔ ابن عباس کہتے کوئی طور اور آس پاس، قتادہ کہتے شام، التی وہ مقدس زمین، پاک سرزمین شاد باد، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھی تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، پلٹو نہیں پیٹ پیچھے، پلٹو نہیں پیٹ موڑ کر، فتنقلبوا خاسرین، پس واپس ہو جاؤ گے ذلیل ہو کر۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو سمجھایا تھا کہ اس قوم کو ارض مقدسہ لے آئے، وہ ان سے چھن گئی تھی پھر مل جائے گی۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک وہاں پر لوگ ہیں بڑے زوراور، عمالقہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے تفتیش کے لیے آدمی بھیجے تھے، عمالقہ بہت بڑے بڑے تھے۔ یہ جیسے اس شہر میں داخل ہو گئے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دونوں کو پکڑ کے اپنے آستین میں بٹھا لیا اور چلتا چلا گیا۔ یہ اندر سے چیخ چواریاں کر رہا تھا، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو بھاگ آیا تو انہوں نے کہا بابا وہاں جاؤ، ایک آستین میں سارے بیٹھ جاؤ، ایسے بڑے بڑے ہیں۔ وہ خود گیا تھا اور اب نبی کے حکم سے جا رہا ہے۔ جب نبی کے حکم سے جائے تو اللہ کی نصرت ساتھ جاتی ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکلے وہاں سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ لوگ نکلے وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس ہم آ جائیں گے۔ آیا ہے اللہ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، بزدل قوم کے دو آدمی غیرتی نکلے، انعام اللہ علیہم، ان پر اللہ نے احسان کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، چلے تو جاؤ شہر کے دروازے تک، نبی کا حکم ہے چلو نا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم وہاں چلے جاؤ گے تم ہی غالب آؤ گے۔
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم مومن۔ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ سے منقول ہے، یہ دو آدمی، ایک کا نام ہے یوشع ابن نون جو موسیٰ کے بعد پیغمبر ہے، دوسرے کا نام ہے کالب ابن یوحنا۔ یوشع ابن نون اور کالب ابن یوحنا قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے حضرت موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز نہیں جا سکتے اس شہر میں، ابداً کبھی بھی، مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ وہاں ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ کے آئے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پر قائد بن کے بیٹھے ہیں، ڈائننگ روم کی سیاست کر کے بیٹھے ہیں۔ اب بات سنو، غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حالات دیکھنے آئے تھے، لیکن مشرکین نے دونوں طرف نرغے میں لے لیے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہو گئے اور اس نے تقریر کی اور فرمایا فیصلہ آپ کریں جیسے کریں گے، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے پیغمبر کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بل نقاتل عن يمينك وعن خلفك وعن امامك وعن شمالك حتى نقتل بين يديك، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑ کے دکھائیں گے یہاں تک کہ ہم سب شہید ہو جائیں۔ حضرت کا چہرہ انور خوشی کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا میں خدا کی مدد کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے میری ساری نیکیاں مقداد ابن الاسود لے، اس دن کی وہ تقریر مجھے دے دے، اس تقریر سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ بعض تقریریں بھی آسمان و زمین سے قیمتی ہوتی۔ قال رب انی لا املک، حضرت موسیٰ نے کہا اے پروردگار میں اختیار نہیں رکھتا مگر الا نفسی و اخی، مگر اپنا اور بھائی کا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدائی ڈالیے میرے اور نالائق لوگوں میں، یہ نالائق یہ فاسق لوگ جو جہاد کے منکر ہو رہے ہیں، فرمایا میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا، اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار وہ ہم دونوں حاضر ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا فإنها محرمہ، بس یہ ارض مقدسہ جو ان کو مل رہی تھی بزدلی کر کے حرام ہو گئی ان پر، 40 سنہ 40 سال تک۔ موسیٰ موجود ہے اور فتح میں قوم کی بدعملی کی وجہ سے 40 سال تاخیر ہو گئی، 40 سال میں وہ قوم مر گئی، نئے لوگ آئے وہ ان جیسے نہیں تھے، یتیہون فی الارض، یہ سرگردان ہوں گے اس وادی تیہ میں، نکل بھی نہیں سکیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس آپ غمگین نہ ہو ان بے راہ روی کرنے والوں پر۔